کبھی غور کیا ہے پانی کتنا خاموش ہوتا ہے، مگر اس کی خاموشی میں اس کی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بہتا ہے اور آخرکار پہاڑ بھی انہیں راستہ دے دیتے ہیں۔ رحمان، ایک سوال پوچھوں؟ ہاں پوچھو بھائی۔ رمضان آنے والا ہے، تمہیں کیسا لگتا ہے؟ وہ اتنا ماما رمضان بولے تو سحری افطاری بھوک کم سونا زیادہ رہتا، رمضان بولے تو روٹین بدلنے کا نام ہے، اور کیا؟ تو تمہارے نزدیک رمضان صرف معمول کا بدل جانا ہے، صرف بھوک اور پیاسا رہنا ہے؟ اور کیا ماما، سحری افطار کرنے کا رہتا، اس کے بعد تھوڑی عبادت کر لیے، پھر نارمل لائف ختم۔ نہیں، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ سوچ رحمان، اگر صرف رمضان بھوک اور پیاس ہوتا تو اللہ اسے قرآن کے ساتھ کیوں جوڑتا؟ قرآن کے ساتھ؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اللہ نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بھوک اور پیاس رکھی گئی، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ لیکن ماما قرآن تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور اوپر سے وہ عربی میں ہے، پڑھ لیتے ہیں صرف ثواب کے لیے۔ یہ تو مسئلہ ہے نا ماما رحمان، ہم لوگ قرآن کو سمجھنے کی کتاب سے صرف پڑھنے کی کتاب بنا دیے۔ تلاوت کا مطلب ہے پڑھنا، پڑھنے کے معنی و مفہوم میں شامل ہے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اسے سمجھا بھی جا رہا ہوگا۔ جو لینگویج ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اسے یا تو کسی اس لینگویج کے سمجھنے والے سے سمجھتے ہیں، یا زیادہ ہی ضرورت رہی تو اس لینگویج کو سیکھ لیتے ہیں۔ مذاق دیکھیں، 3 4 6 سال قرآن مجید کے الفاظ کو زبانی یاد کرنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن اس زبان کو سیکھنے کے لیے 6 مہینے یا زیادہ سے زیادہ سال نہیں لگاتے، جبکہ ضرورت پڑنے پر دیگر لینگویجز سیکھ لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو ٹیوشن لگا کر سکھا بھی لیتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہ کتاب سمجھنے کے لیے اتاری گئی ہے، نہ کہ ختم کرنے کے لیے۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ ماما تم یہ بول رہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، رسم ادائیگی کے لیے نہیں؟ ہاں، لیکن ماما نماز پڑھے تو دل نہیں لگتا رہے، روزے رکھ لیتا ہوں، اندر سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں بدلا نہیں۔ رحمان، دل ایک دن میں زندہ نہیں ہوتا، جیسے پانی آہستہ آہستہ بہتا ہے، قرآن بھی دل میں آہستہ آہستہ اترتا ہے۔ رمضان ہمارے دلوں کو جگانے آیا ہے، تھکانے کے لیے نہیں۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کسی متنفس پر اس کی مخترس سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. ایمان لانے والو، تم یوں دعا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کرنا. مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر. تو ہمارا مولا ہے، انکار کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. روزہ صرف کھانے سے روکنے کا نام نہیں. قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، یعنی روزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ ہم سب کے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی بولے تو کیا؟ تقوی مطلب اللہ کا ڈر، یہ احساس ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اکیلے میں بھی اور لوگوں میں بھی. جب تمہارے ہاتھ میں موبائل فون ہو اور اس پر کوئی غلط چیز آ جائے تو تمہارا دل کہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب کاروبار کا سلسلہ ہو، سامان لین دین کرنا ہو، تب بھی تمہارے خیال رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جب کبھی پیسوں کا معاملہ آئے اور تمہیں جھوٹ بولنے کا موقع بھی ہو، تبھی تمہارا دل کہے کہ نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہی رمضان کا مقصد ہے. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. وہ باریک بین اور باخبر ہے. پہلی بار ماما مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان مجھ سے کچھ مانگ رہا، صرف بھوک اور پیاس نہیں. ہاں رحمان، رمضان تمہاری بھوک پیاس نہیں مانگتا، تمہارا دل مانگتا ہے. رحمان، یہ مہینہ تمہیں کامل نہیں بناتا مگر سیدھا راستہ ضرور دکھاتا ہے.